موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ جو واقعات ہوتے جائیں گے ان سارے عمل کو دیکھ کر صبر نہیں کر پائیں گے. اور یہ کوئی علم غیب کی بات نہیں کہی ہے خضر علیہ السلام نے، بلکہ یہ ایک لاجیکلی بات ہے. کسی انسان کے سامنے اس قسم کی کام ہو رہے ہوں جس کی حقیقت ایک عام انسان کو معلوم نہ ہو، تو وہ تو اس بات پہ واقعی صبر نہیں کر پائے گا نا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں کر دیا. جیسے اسٹارٹ میں سب سے پہلے ذکر آتا ہے کہ ان دونوں نے سفر پر جانے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوئے اور خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ توڑ دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرانی ہوئی کہ عجیب انسان ہے یہ. ایک تو ان لوگوں نے ہم پر احسان کیا کہ ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، ہمیں اپنی کشتی میں سوار کر کے ہمیں منزل تک پہنچانے کے لیے راضی ہو گئے ہیں، اور یہ شخص ہے کہ اس نے اس سواری کو ہی نقصان پہنچا دیا، کشتی توڑ دی. تو وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم سب کو ڈبا دیں. تو خضر علیہ السلام نے وہی بات ریپیٹ کی کہ میں نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، کیونکہ اس کے بعد جو ہونے والی بات تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے علم میں نہیں تھی. اصل مقصد بعد میں آ کر بتایا انہوں نے. پھر اس کے بعد دوسرا جو عمل کیا کہ وہ ایک شخص کے گھر میں انہوں نے رات گزارنے کا ارادہ کیا، اور وہ مسلمان لوگ تھے، ان کے جو بچہ تھا، یہ خضر علیہ السلام یہ بندہ ایسا تھا کہ وہ بچے کی گردن مروڑ دی. اب یہ جو گردن مروڑ دینے والا عمل ہے، کسی کی جان لینے والا، یہ تو ملک الموت کا ہی کام ہوتا ہے. تو این ممکن ہے کہ یہ کوئی ایسے فرشتے ہوں جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی ڈیوٹی دی ہو کہ یہ کام کرنا ہے تم نے جا کر. اب یہ کام کے دوران اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو انسانی روپ میں بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو علم کے اعتبار سے بتانے کے لیے کہ اللہ کے پاس جو علوم ہے ان کا کوئی انسان احاطہ ہی نہیں کر سکتا. تو وہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے بڑی تعجب کا اور افسوس کا اظہار کیا کہ آپ نے تو، وہاں پر لفظ آئے ہیں قرآن مجید میں کہ آپ نے تو بہت ہی برا کام کر دیا، آپ نے کسی بے گناہ کی جان لے لی. ایک بچے جنہوں نے ہمیں گھر میں رہنے کی پناہ دی، آپ نے ان کو اتنا بڑا نقصان پہنچا دیا، کیونکہ بعد میں جو ہونے والا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا. اور تیسرا کام بھی جو کیا وہ بھی حیرانی کی بات تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ اب ان لوگوں نے بھوک لگی. دیکھیں یہاں پر بھوک کا ذکر آتا ہے بار بار. کھانے سے کوئی انسان آزاد نہیں ہے، ہر شخص کھانے کا محتاج ہے. تو ان لوگوں نے وہاں کے رہنے والوں سے کھانے کی اظہار کیا تو سارے لوگوں نے ان کی ضیافت سے انکار کر دیا. بڑے بد اخلاق لوگ تھے. لیکن خضر علیہ السلام نے ایک دیوار گرتی ہوئی محسوس کی تو اس کو بالکل درست کر دیا، سیدھا کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر ایک اپنا مشورہ دیا کہ حضرت آپ اگر چاہتے تو یہ کام کرنے کے عوض ان سے کچھ کھانے کی ڈیمانڈ کر لیتے کہ ہم نے تمہارا بہترین کام کیا ہے تو کچھ ہماری مہمان نوازی کر دو. تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے پھر وہی لاسٹ جواب دیا کہ اب آپ کا اور ہمارا ساتھ ختم، کیونکہ آپ صبر نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ نے خود ہی ایکسپٹ کیا تھا جو اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہوتے ہیں کہ اگر ہم میں نے سوال پوچھا آپ سے تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. تو وہاں پر آ کے ان کی ساتھ چلنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. پھر خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت، وہ تعویل بتا دیتا ہوں جس پر تم صبر نہ کر سکے. تو پھر انہوں نے شروع سے ہی اسٹارٹ لیا کہ وہ جو کشتی توڑنے کا معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ غریب لوگوں کی تھی، اور آگے جا کر ایک ایسا بادشاہ، ظالم بادشاہ تھا جو زبردستی ان کی کشتی صحیح سلامت دیکھ کر اس پہ قبضہ کر لیتا. تو وہ ایک تختہ ٹوٹ جانا جو بظاہر شر نظر آ رہا ہے، بڑا شر ہے نا، تختی ٹوٹ گئی، کشتی کا تختہ توڑ دیا، بڑے نقصان کا کام ہے. لیکن وہ تختہ ریپیئر ہو سکتا ہے اس سے پہلے کہ وہ آگے جا کر بادشاہ پوری کشتی ہٹیا لے. اگر کشتی چلی جاتی تو پھر تو وہ غریب لوگ زیرو پر آ جاتے، ان کا سورس آف انکم ہی ختم ہو جاتا. اب یہ بات تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھی. پھر اس کے بعد وہ جو بچے کے گردن مروڑنے کی بات ہے، وہاں پر خضر علیہ السلام نے بتایا کہ اصل معاملہ یہ تھا کہ وہ بچے کے ماں باپ مومن تھے اور اس بچے نے بڑا ہو کر کافر بن جانا تھا اور اپنے والدین کی آخرت کو بھی خطرے میں ڈال دینا تھا. تو تمہارے رب نے یہ چاہا کہ ان کی آخرت برباد نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کوئی اور ان کو نیک اولاد عطا فرمائے. قرآن میں الفاظ آتے ہیں کہ یہ سب میں نے تمہارے رب کے حکم پر کیا ہے، میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا ہے. تو جو شخص اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے اس بچے کی جان نہیں لی ہے، اللہ کے حکم سے لی ہے، تو اللہ کے حکم سے کسی کی جان لینے والا یا تو فرشتہ ہوگا یا پیغمبر ہوگا. یہ بات شرط ہے. پھر اس کے بعد تیسرا واقعہ وہ جو دیوار درست کرنے کی بات ہے، تو اس کے اندر خضر علیہ السلام نے بتایا کہ اصل ماجرا یہ ہے کہ اس دیوار کی بنیادوں میں 2 یتیم بچوں کا خزانہ ان کے والدین دبا کر گئے تھے. ابھی وہ بچے نادار ہیں اور آپ نے دیکھا کہ وہ علاقے کے لوگ کتنے بد اخلاق ہیں کہ انجان لوگ اور نیکس والے لوگوں کی بھی ضیافت کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ چھوٹے بچوں کا خزانہ اگر سب کے سامنے نمایاں ہو جاتا تو وہ تو سب لوٹ مار کر کے لے جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ وہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو خود ایک حکمت کے ساتھ اپنے
والدین کے چھوڑے ہوئے اس خزانے کو پالیں۔ تو اس سب سے کیا رزلٹ نکلتا ہے ان تمام واقعات سے؟ اصل مقصد جو ہے نا اس کے پیچھے، وہ اس پورے واقعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے مسئلہ تقدیر سمجھایا ہے کہ تقدیر کے کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو بظاہر ہم کو اس کی اصل رزلٹ سمجھ میں نہیں آتا، اصل اس کا اینڈ ہمیں نہیں معلوم ہوتا، تو ہم عارضی طور پر اس کو اپنے لیے شر محسوس کرتے ہیں، برا محسوس کرتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے پیچھے بڑی خیر والی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ہمیں تو اپنے طور پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں، یہ جو اولاد کی بات ہے اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس کو اگر ایک انسان اس طریقے سے سمجھے، کہ قرآن مجید میں بارہا ذکر کیا گیا ہے کہ مال اور اولاد یہ انسان کو دنیا میں عطا کیے گئے ہیں آزمائش کے لیے۔ اولاد انسان کے لیے نا بہت بڑی آزمائش ہے۔ اولاد کی خواہشات پوری کرنے کے خاطر اکثر اوقات انسان اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، آخرت کو بھی بھول جاتا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو قرآن مجید میں اما پارے کے اندر سورہ عباسہ کے اندر جا کر ذکر کی گئی ہے کہ قیامت کا دن تو ایسا ہوگا کہ آدمی اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے بہن بھائی سے، اپنے بیوی بچوں سے بھاگے گا۔ مطلب اس دن انسان کسی کو چاہے گا نہیں کہ کوئی مجھ سے کچھ مانگنے آ جائے یا کوئی اپنی کسی شکایت کا ذکر کرنے کے لیے مجھ سے سامنا کرے، منہ چھپائے گا ان سے کہ نہیں بھائی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، آج صرف مجھے میری جان کی فکر ہے، اللہ تعالیٰ بس مجھے بخش دے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا وہ۔ تو جس اولاد کا پہلے بتا دیا جائے کہ اس اولاد نے وجہ بننا ہے تمہیں جہنم میں پہنچانے کے لیے، تو جو آخرت میں کھڑے ہو کر انسان کو خیال آئے گا نا کہ ایسی اولاد سے تو بے اولاد رہتے۔ یہ ہے وہ والی بات جو انسان اپنی اولاد کی تکلیف کو دیکھ کر ابھی دنیا میں محسوس نہیں کر سکتا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ یہی قرآن مجید میں بار بار میسج دیا گیا ہے، اور اصل مقصد سکھانے کا یہ تھا کہ اللہ کے علوم اتنے ہیں کہ کوئی پیغمبر بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور مسئلہ تقدیر کے حوالے سے یہ سمجھانا مقصد تھا۔ اور یہ اتنا ڈیپلی جو ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، اصل میں مشرکین عرب کے لائے ہوئے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے، وحی کے ذریعے، قرآن مجید کی فارم میں۔ تو یہ تھا وہ اصل قصہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعات کی حقیقت ہے۔ اب آج کے ٹائم میں آ جائیے کہ خضر علیہ السلام کو کیا کیا سمجھا ہوا ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہیں اور ابھی تک زندہ ہیں، کیونکہ انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے۔ ابھی یہ جو آب حیات پینے والا معاملہ ہے نا، آب حیات پینے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ یہی دھوکہ جنت میں ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو ابلیس نے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو درخت کا پھل کھانے سے تمہیں روکا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے۔ ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے آدم علیہ السلام کو وسوسہ دلایا شیطان نے کہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ یہی تو سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ انسان اس خواہش میں لگ جاتا ہے کہ اسے ہمیشہ کی زندگی مل جائے۔ یہ آب حیات کی حقیقت ہے۔ ایسی آب حیات نام کی اس روئے زمین پر کوئی چیز نہیں جس کو پی کر انسان ساری مطلب ہمیشہ ہی زندہ رہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے اندر۔ اور اگر اس بات کو سوچ لیا جائے ایک بحث کو ختم کرنے کے لیے، اور the sake of argument مان لیتے ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے، تو پھر یہ بڑی گستاخی والی بات ہو جائے گی خضر علیہ السلام کے لیے کہ اگر خضر علیہ السلام زندہ ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپ علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں مدد کرنے کے لیے کیوں نہیں آئے، ہے نا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو مدد کے لیے فرشتے اتارے ہیں۔ تو یہ اگر خضر علیہ السلام ابھی بھی زمین پر زندہ ہیں تو پھر تو انہوں نے بڑا غلط کام کیا کہ نبی علیہ السلام کی مدد کے لیے نہیں پہنچے۔ یہ میں صرف ایک دماغ کو کھولنے کے اعتبار سے ذکر کر رہی ہوں، ادروائز ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ فرشتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب فرشتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے وہ عمل کر رہے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ ڈیوٹی اسائن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کی حکومت ہے پانیوں کے اوپر، اس کا بھی کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ بھائی پانیوں کے اوپر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اس کائنات کو بنانے سے پہلے پانی پر تھا، قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ تو تمام چیز کے اوپر، تمام پانی کے اوپر، ہر مخلوق کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہی قبضہ ہے۔ بھائی صاف سیدھی بات ہے اس کے اندر۔ اور باقی رہ جاتی ہے یہ بات کہ خضر علیہ السلام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے وہاں سبزہ اگ جایا کرتا تھا۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ خضر علیہ السلام ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام ہی خضر
یہ خضر ہے، خا پر زبر ہے، ضاد پر زیر ہے، خاضر. ہم اس کو اردو میں اپنی روانی میں کہہ جاتے ہیں خضر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر گناہ کی بات نہیں ہے. تو یہ جو ان کا نام پڑ گیا ہے نا خضر، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جہاں جہاں سے گزرتے ہیں وہاں پر زمین پر سبزہ نکل آتا ہے، تو اس رحمت اور برکت کی وجہ سے ان کا نام مشہور ہو گیا خضر. خضر کہتے ہیں نا سبزہ کو، ہریالی کو، گرین کو.